25 مارچ پاکستان کے لیے دو بڑے مضبوط حوالے رکھتا ہے۔ ایک تو 25 مارچ 1992 کو عمران خان کی کیپٹن شپ میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور یہی واحد پاکستان کی طرف سے اب تک جیتا جانے والا ورلڈ کپ ہے۔ دوسرا پاکستان کے حوالے سے بہت مضبوط حوالہ آپریشن کا ہے۔ یہ سرچ لائٹ آپریشن ہے جو مشرقی پاکستان میں بعد میں جو بنگلہ دیش بن گیا، اس میں جو 15 مارچ 1971 کو آپریشن کیا گیا تھا۔ پاکستان کے 2 لخت ہونے کی بنیادیں تو پہلے ہی رکھی جا چکی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے 2 لخت ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ورلڈ کپ جیتا گیا۔ عمران خان آج کل جیل میں بند ہیں۔ ان پر ان کی پارٹی پر برا وقت ہے، اس لیے آج سرکاری سطح پر ورلڈ کپ کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد نہیں ہو رہی۔ تحریک انصاف کے کچھ حامی اور کرکٹ کے شائقین اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اپنے طور پر کوئی تقریب منعقد کریں۔ آپریشن سرچ لائٹ پر مختصر سی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج کے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان، جن کو پاکستان کا بہت بڑا حامی سمجھا جاتا ہے، ان کا اس آپریشن پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ پہلے چلتے ہیں آپریشن سرچ لائٹ کی طرف۔ پاکستان کے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں بنگالی علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک فوجی ایکشن کا حکم دیا تھا۔ اس موقع پر متوقع وزیر اعظم اور 1970 کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے جیتنے والے سیاستدان شیخ مجیب الرحمان کو حکومت دینے کی بجائے غدار قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی اور بنگالیوں کے خلاف فوجی ایکشن کا حکم دے دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے رد عمل کے طور پر دوسرے دن بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس ملٹری ایکشن کے دوران مبینہ طور پر سنگین جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا اور مغربی ممالک میں جنرل یحییٰ خان کو وقت کا ہٹلر اور پاک فوج کو نازی فوج سے تشبیہ دی جانے لگی تھی۔ اس ناکام ایکشن کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا تھا، جس کی تیاری بہت پہلے سے ہو رہی تھی اور اس کا انجام 16 دسمبر 1971 کو ایک شرمناک فوجی شکست کے نتیجے میں سقوط پاکستان کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ غداری کی گئی۔ سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں کیا جب وہ الیکشن میں جیت چکے تھے اور بھاری اکثریت سے جیت چکے تھے۔ اقتدار ان کا ہی حق بنتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ان کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم نشستیں تھیں۔ اس کے باوجود بھی وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہو گئے اور پاکستان کو اس دوڑ میں 2 لخت ہونا پڑ گیا۔ اب آتے ہیں سرچ لائٹ آپریشن پر۔ جس طرح سے بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم کی طرف سے رد عمل آیا ہے، وہ پاکستان کے حامی مانے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ خالدہ ضیاء بھی پاکستان کی زبردست حامی رہی ہیں اور ان کے ادوار میں جب بھی وہ اقتدار میں آئیں پاکستان کے لیے صورتحال کافی بہتر ہوئی تھی۔ حسینہ واجد جب بھی اقتدار میں آئیں ان کی طرف سے پاکستان کے لیے نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا۔ ان کے ادوار میں جو آخری ان کا دور 15 سال پر محیط تھا، نفرت کی دیواریں دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ اونچی کر دی گئی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ ناقابل عبور ہیں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ حسینہ شیخ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور پھر خالدہ ضیاء حسینہ واجد کے فرار ہونے کے بعد ان کو رہا کیا گیا۔ وہ بھی ایک عرصے سے قید میں تھیں اور ان کے بیٹے طارق رحمان ملک سے باہر تھے۔ انتخابات ہوئے تو ان کی پارٹی جیت گئی۔ آج طارق رحمان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی بھی پاکستان کے لیے بڑی ہمدردیاں ہیں، بڑی حمایت ہے، لیکن سرچ لائٹ آپریشن ایسا آپریشن تھا جس پر وہ بھی رو پڑتے ہیں، جس پر وہ بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو کچھ ہوا انتہائی زیادہ افسوسناک تھا۔ نہ صرف سرچ لائٹ آپریشن بلکہ مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ جو کچھ ہوا انتہائی زیادہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کیا کچھ، ہم نے کیا، جس نے بھی کیا بہت زیادہ، جس نے بھی کیا بہت برا کیا اور اس کی وجہ سے 2 لخت پاکستان ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے طارق رحمان کا رد عمل رکھتے ہیں۔ اس میں گو کہ پاکستان کے لیے کوئی
اچھی اور مثبت بات نہیں ہے۔ وہ چونکہ بنگالی ہیں اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو وہاں پہ عمومی طور پر عوام کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ 25 مارچ 1971 کو یوم نسل کشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میں یوم نسل کشی کے موقع پر تمام شہداء کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم طارق رحمان نے مزید بھی کہا کہ آزادی پسند بنگلہ دیش کی تاریخ میں 25 مارچ 1971 کا دن سب سے ذلت آمیز اور شفاقانہ دنوں میں سے ایک ہے۔ اس تاریخ رات میں پاکستانی قابض افواج نے آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے بنگلہ دیش کے نہتے عوام کے خلاف تاریخ کی سب سے گھناؤنی نسل کشی کی۔ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی، پلخانہ اور راجر باغ پولیس لائن سمیت مختلف مقامات پر اساتذہ، دانشوروں اور معصوم شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم طارق رحمان کہتے ہیں کہ مارچ 25 کی نسل کشی پہلے سے منصوبہ بند قتل عام تھا۔ اس منظم قتل و غارت گری کا مقابلہ کیوں نہ کیا جا سکا؟ یہ اس وقت کی سیاسی قیادت کے مرئی کردار کے حوالے سے تاریخی تحقیق کا موضوع ہے۔ نسل کشی کے خلاف مزاحمت کے ذریعے 9 ماہ کی طویل مسلح آزادی کی جنگ کا آغاز ہوا۔ موجودہ اور آنے والی نسلوں تک آزادی کی اہمیت اور اہمیت کو پہنچانے کے لیے 25 مارچ کی نسل کشی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ریاست اور معاشرے میں عظیم جنگ آزادی کے جذبے یعنی مساوات، انسانی وقار اور سماجی انصاف کو قائم کرتے ہوئے شہداء کی قربانیوں کا احترام کرنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم طارق رحمان مزید کہتے ہیں کہ آئیے ہم ایک منصفانہ، ترقی یافتہ، خوشحال، خود انحصار اور جمہوری بنگلہ دیش کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شہداء کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 25 مارچ کو یوم نسل کشی کے موقع پر میں اس دن کو منانے کے لیے منعقدہ تمام پروگراموں کی کامیابی کا خواہش مند ہوں۔ ہم بہت سے پاکستانیوں کو طارق رحمان اس لیے بھی اچھے لگے کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے یوم نسل کشی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔ اس میں کئی باتیں درست ہیں اور زیادہ مبالغہ آرائی بھی کی جاتی ہے۔ ان کے والد محترم جنرل ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے صدر رہے، لیکن جب پاکستان کے خلاف بغاوت کی تو یہ بھی غداروں میں شامل تھے۔ یہ ان دنوں میجر ہوا کرتے تھے اور پاکستان کے ساتھ غداری کر کے ہی انہوں نے بنگلہ دیش الگ سے مملکت بنائی تھی۔ یہ جنرل ضیاء الرحمان کی اور ان کے خاندان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ جیل میں تھے کہ جیل سے نکال کر ان کو آرمی چیف لگا دیا گیا اور اس کے بعد ان کا خاندان اقتدار میں آیا، اور طارق رحمان صاحب بھی اب اسی کی بنا پر اقتدار میں آئے ہیں کہ ان کے والد بنگلہ دیش کے آرمی چیف تھے اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بھی بنگلہ دیش میں حکومت سنبھال لی اور آج ان کے بیٹے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی والدہ بھی وزیر اعظم رہیں اور خالد رحمان صاحب بھی ایک عرصے تک بنگلہ دیش کے حکمران رہے۔ یہ آپ کے سامنے افسوسناک صورتحال رکھ دی۔ آپ ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں عمران خان کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو کہا کہ عمران خان جیل میں ہے اور کوئی بھی ورلڈ کپ کے حوالے سے کوئی تقریب پاکستان میں منعقد نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا کسی کو خبر نہیں ہوئی، کہیں پہ بھی خبر نہیں لگی کہ آج کے دن پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اسی سے ہمیں یاد آتا ہے کہ پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا اور عمران خان اس کے کیپٹن ہوا کرتے تھے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے 25 مارچ کے حوالے سے 2 مضبوط حوالے رکھ دیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔